اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاسٹ ٹائم ہم لوگوں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 122 تک تفسیر کر لی تھی الحمدللہ، اور آج ہم آیت نمبر 123 سے تفسیر کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ شروع کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ 123 کا ترجمہ ہے، اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کسی نفس کو کچھ فائدہ نہ پہنچا سکے گا، نہ کسی شخص سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، اور نہ اسے کوئی شفاعت نفع دے گی، نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ اس دن سے ڈرو۔ یہ کس چیز کا ذکر کر رہے ہیں؟ قیامت کے دن کا، ٹھیک ہے؟ اور اس سے موت کا دن بھی ہم اخذ کر سکتے ہیں، کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کے لیے اس کی موت ہی اس کے لیے قیامت ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو موت بھی ایک قیامت کا ہی ٹریلر ہوتا ہے، کیونکہ اسی وقت اس کا جو ہے وہ سوال و جواب قبر میں شروع ہو جاتے ہیں، تو وہ سمجھ لیں آپ آغاز ہو جاتا ہے مرنے والے کے لیے قیامت کا۔ انیشل سٹیجز جو ہے وہ آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر خاص طور پر قیامت کے دن سے کہہ رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں کہ جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ آگے ہم چل کر پڑھیں گے قرآن کریم میں کہ ماں اپنی اولاد کو بھی فدیہ میں دینے چاہے گی کہ وہ عذاب سے بچ جائے، یعنی کہ ماں سے بڑھ کر تو کوئی بھی رشتہ نہیں ہے اس دنیا میں، ماں باپ سے بڑھ کر کچھ نہیں، لیکن ماں کی اہمیت زیادہ ہے کہ وہ بچے کے لیے زیادہ تڑپتی ہے کیونکہ اسے پیدا کرتی ہے۔ تو لیکن قیامت والے دن ماں بھی چاہے گی کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے اپنی اولاد، اپنے شوہر، اپنے ماں باپ سب کو فدیے میں دے دے کہ بس میں کسی طرح جہنم سے چھوٹ جاؤں، بھلے اللہ ان سب کو ڈال دے لیکن مجھے چھوڑ دے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہ تو اس دن کسی سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ اسے کوئی شفاعت نفع دے گی، الا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت کریں، اور اس کے علاوہ جس کو اللہ تعالیٰ جن فرشتوں کو اور جن پیغمبروں کو اور جن اپنے نیک بندوں کو اجازت دیں گے وہ شفاعت کر سکیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس دن کسی کی شفاعت اسے نفع نہ دے گی اور نہ اس کی مدد کی جائے گی۔ اب یہاں پر آج کل بہت زیادہ یہ بھی فیشن ہے کہ جی کوئی پیر ہیں وہ بیعت لے لیتے ہیں کہ آپ ہمارے ہاتھ پر بیعت کر دیں تو آپ جو ہے وہ برائیوں سے بچ جائیں گے اور آپ ہماری رحمت کے سائے میں آ جائیں گے اور ہم قیامت کے دن جو ہے وہ آپ کی سفارش کر دیں گے۔ تو اس طرح کی بہت سی باتیں آج اسلام میں بھی سرکولیٹ کرتی ہیں، تو یہ ساری باتیں بے جا ہیں، بے اصل ہیں، بے بنیاد ہیں، یہ سب باتوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو چاہے آپ کسی کے پیر ہوں، مرشد ہوں، کوئی بھی چیز ہو وہ آپ کو فائدہ نہیں دے گی قیامت والے دن۔ اور اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ جس کا عمل اس کو پیچھے چھوڑ دے، اس کا حسب و نسب یا کوئی بھی چیز اسے آگے نہیں لے کر جا سکتی۔ تو اس آیت کو بہت ہی کمپلیٹلی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اپنے اعمال پر بھروسہ کیا جائے، نہ کہ کسی کے دوسرے کی عبادتوں پر یا کسی دوسرے کی باتوں پر بھروسہ کیا جائے۔ آیت نمبر 124 ہے، جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کئی باتوں سے آزمایا اور انہوں نے سب کو پورا کر دیا تو اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بنا دوں گا۔ عرض کرنے لگے اور میری اولاد کو؟ فرمایا میرا وعدہ ظالموں سے نہیں ہے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ اب ذکر شروع کر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، ٹھیک ہے؟ ہم پیچھے سے پڑھتے ہوئے آئے ہیں کہ بنی اسرائیل کا بہت ڈیٹیل سے ذکر ہوا، اور اب یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت ساری چیزوں سے آزمایا، یعنی کہ احکام شریعت ان کو دیے، مناسک حج جو ہے ان کے ذریعے سے شروع ہوا، اور ذبیحہ جو ہے انہوں نے اس میں بھی وہ پاس ہو گئے اللہ کے ٹیسٹ میں، ہجرت بھی کی انہوں نے، اور پھر نمرود نے آگ جلائی اور اس میں حضرت ابراہیم کو ڈالنا چاہا،
اور مطلب حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے جس آزمائش میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا تو الحمدللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر آزمائش میں پورے اترے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اپنے بندے کو کئی طرح سے آزمایا اور حضرت ابراہیم نے الحمدللہ سب آزمائشوں کو پورا کر دیا. اور اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا انعام کے طور پر کہ اے حضرت ابراہیم ہم آپ کو لوگوں کا امام بنا دیں گے. تو حضرت ابراہیم نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ میری اولاد کو بھی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا وعدہ ظالموں سے نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں سے دیکھ لیں آپ کتنی کلیئرلی بات ایک پیغمبر کو، اتنے بڑے برگزیدہ پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے یہ سیدھا صاف جواب دے دیا کہ میں آپ کو امام بنا دوں گا کیونکہ آپ کے اعمال ایسے ہیں کہ آپ اس قابل ہیں. لیکن حضرت ابراہیم نے کہا اور میری اولاد کو؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا وعدہ ظالموں سے نہیں ہے. یعنی کہ جن میں سے جو نیک و کار ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو ضرور اجر دے گا، لیکن جو ظالم ہوں گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا وعدہ ظالموں سے نہیں ہے. کیونکہ یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہی جو ہے وہ بنی اسرائیل چلی اور بنی اسماعیل بھی چلے. بنی اسماعیل جس میں آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ میرا وعدہ ظالموں سے نہیں ہے. اس امر کی وضاحت اس طرح سے ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتنی اونچی شان اور منزلت کے باوجود بھی اولاد ابراہیم میں سے جو مشرک ہوں گے، ظالم ہوں گے، ان کی شفاعت و محرومی کو دور کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا. اب وہ چاہے یہود و نصارہ میں سے ہوں یا مسلمانوں میں سے ہوں، کیونکہ یہ سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہی اولاد کہلاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پیغمبر زادگی کی بھی جڑ کاٹ دی، اور اگر ایمان و صالح نہیں ہے تو پیر زادگی اور پھر باقی سب چیزوں کی تو کیا حیثیت ہوگی جب اللہ تعالیٰ نے یہاں پیغمبر کو ہی فرما دیا کہ میرا وعدہ ظالموں سے نہیں ہے. اور جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے کہ جس کو اس کا عمل پیچھے چھوڑ گیا اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا. ٹھیک ہے نا؟ ان کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہونے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ عمل یا ہم عمل نہ کریں تو ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہونے کی وجہ سے جنت مل جائے گی. آیت نمبر 125 ہے، ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ثواب اور امن و امان کی جگہ بنایا، تم مقام ابراہیم کو جائے نماز مقرر کر لو. ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے وعدہ لیا کہ تم میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو. اللہ تعالیٰ یہاں اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ بیت اللہ کو ہم نے ثواب اور امن و امان کی جگہ بنایا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت سے جو اس کے بانی اول ہیں، بیت اللہ کی دو خصوصیتیں اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرما دی. ایک تو لوگوں کے لیے ثواب کی جگہ، اور دوسرے معنی یہ ہے کہ بار بار لوٹ کر آنے کی جگہ. جو ایک مرتبہ بھی بیت اللہ کی زیارت کرتا ہے تو وہ دوبارہ سہ بار آنے کے لیے بے قرار بھی رہتا ہے. یہ ایسا شوق ہے جس کی کبھی بھی تسکین نہیں ہو پاتی بلکہ بڑھتی ہی چلی جاتی ہے. دوسری خصوصیت اللہ نے بیان کی ہے کہ امن کی جگہ. یہاں کسی دشمن کا بھی کوئی خوف نہیں رہتا. ایون یہ کہ زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ حدود حرم میں کسی دشمن سے بدلہ نہیں لیتے تھے. اسلام نے اس کے احترام کو باقی رکھا. اور جو یہاں تم مقام ابراہیم کو جائے نماز مقرر کر لو. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب تعمیر کر رہے تھے کعبہ کی تو پتھروں پر جن پر کھڑے ہو کر وہ دیوار اٹھاتے تھے، تو بیسیکلی اس کو اللہ تعالیٰ نے مقام ابراہیم بنا دیا اور اس کو کہا کہ اسے جائے نماز مقرر کر لو. تو حضرت مقام ابراہیم سے مراد وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کعبہ کرتے رہے. اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کے نشانات ہیں. اب اس وقت اس پتھر کو شیشے میں محفوظ کر دیا گیا ہے اور جسے حاجی جو ہیں، حاجی اور عمرہ کرنے والے طواف کے دوران بآسانی دیکھ سکتے ہیں.
اور اس مقام پر طواف مکمل کرنے کے بعد 2 رکعت پڑھنے کا بھی حکم ہے. لیکن بہت سے لوگ میں نے دیکھا ہے کہ اس کو چھوتے ہیں، اس سے تبرک حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسے چھوتے ہیں، چومتے ہیں، جو کہ بدعت ہے. ایسا کوئی حکم بھی قرآن اور حدیث میں موجود نہیں ہے. تو اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے وعدہ بھی لیا کہ تم میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو گے. یعنی کہ اس وقت پاک صاف رکھنا شرک اور کفر سے پاک صاف رکھنا بھی مراد ہے. صرف خالی ظاہری صفائی کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ کفر و شرک سے بھی اس کو پاک صاف رکھنا ہے، تاکہ وہاں پر طواف کرنے والے اور اعتکاف کرنے والے، نماز پڑھنے والے جو ہے وہ پکی توحید کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. اب آیت نمبر 126 ہے. جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے پروردگار تو اس جگہ کو امن والا شہر بنا اور یہاں کے باشندوں کو جو اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہوں پھلوں کی روزیاں دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں کافروں کو بھی تھوڑا سا فائدہ دوں گا، پھر انہیں آگ کے عذاب کی طرف بے بس کر دوں گا. یہ پہنچنے کی بری جگہ ہے. یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، کیونکہ مکہ اس وقت بالکل ہی بنجر ریگستان، نہ کوئی پھل، نہ فروٹ، نہ کچھ، اور زمزم بھی جو ہے وہ حضرت بی بی ہاجرہ کا پورا واقعہ ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہیں اس وقت بہت چھوٹے سے بچے تھے اور پیاسے بلک رہے تھے، تو پانی تک کا وہاں نام و نشان نہیں تھا، اور اسی واقعے کے رونما ہونے پر پھر زمزم برآمد ہوا تو پانی بھی نہیں ہوتا تھا. تو اللہ تعالیٰ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ اس جگہ کو امن والی جگہ بنا، اور یہاں پر جو تیرے بندے ہوں ان کو ایمان والا بنانا اور ان کو پھلوں کی روزیاں دینا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کافروں کو بھی تھوڑا سا فائدہ دوں گا. اس سے مراد یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں بھی قبول فرمائی، اس شہر کو امن کا گہوارہ بھی بنا دیا، اور ایسی جہاں پر غیر کھیتی والی زمین ہونے کے باوجود اس میں اللہ تعالیٰ نے دنیا بھر کے میوے، پھل، فروٹ اور ہر قسم کے غلے کی فراوانی ہے، جسے دیکھ کر انسان تعجب میں رہ جاتا ہے. یہ بیسیکلی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ آج آپ وہاں پر جائیں گے تو آپ کو ہر قسم کے کھانے کی چیزیں اور پھل اور ہر چیز، چاہے وہ ایکسپورٹ ہونے کی شکل میں ہوں یا جو بھی ہوں، البتہ وہاں پر آپ کو اس سرزمین پہ موجود ملیں گی. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا میں کافروں کو بھی تھوڑا سا فائدہ دوں گا، اور وہ تھوڑا سا فائدہ ہمیں تو دنیا میں بہت زیادہ لگتا ہے، کیونکہ آج اگر آپ عرب ممالک کے علاوہ یورپ کنٹریز کو دیکھیں تو وہ آپ کو دنیا میں سب سے آگے ترقی میں بھی اور موسم میں بھی اور پھلوں میں بھی اور ہر طرح کی پروڈکٹس میں سب سے آگے ملیں گی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو وعدہ فرمایا تھا کہ کافروں کو بھی میں حصہ دوں گا، تو یہ دنیاوی لحاظ سے بہت ہی زیادہ ہے، جبکہ یہ بہت تھوڑا سا ہے لیکن ہماری نظر میں بہت زیادہ ہے. اس لیے ہم وہاں کے پاسپورٹ حاصل کرنے کے لیے اپنا مذہب تک تبدیل کرنے پر آ جاتے ہیں. اللہ ہدایت عطا فرمائے ان مسلمانوں کو جو ان چیزوں تک بھی پہنچ جاتے ہیں. آمین. آیت نمبر 127 ہے. ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کعبہ کی بنیادیں اور دیواریں اٹھاتے جاتے تھے اور کہتے جا رہے تھے کہ اے ہمارے پروردگار تو ہم سے قبول فرما، تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے. اب یہ دیکھیں، یہ پرہیزگاری اور تقوی کی حد ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل جو ہے وہ کعبہ کی بنیادوں کو اور دیواروں کو اٹھاتے جا رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے کہ ہمارے پروردگار ہم سے یہ نیکی قبول کر لے. ہم تو کوئی نیکی کرتے ہیں تو بڑے چوڑے ہو جاتے ہیں اور بڑے پھولے نہیں سما رہے ہوتے، پتہ نہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو ہے نا حاتم طائی کی کمر پر لات مار دی ہے سخاوت کر کے، نیکی کر کے. لیکن یہاں پر دونوں پیغمبر کیا کر رہے ہیں؟ اللہ سے برگزیدہ ہو کر دعائیں کر رہے ہیں اور کعبہ کی دیواریں اٹھاتے جا رہے ہیں اور دعائیں کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہم سے یہ نیکی قبول کر لے، ہے نا. ڈر بھی رہے ہیں، لیکن ہم لوگ تو نیکی کر کے اور بس سمجھتے ہیں کہ بس ہم 30 مار خان ہیں. تو
کیا برگزیدہ ہونا چاہیے، عاجزی ہونی چاہیے، انکساری ہونی چاہیے، ڈر ہونا چاہیے، خوف ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں کہیں یہ ہماری کسی غلط بات کی وجہ سے یا کسی گھمنڈ یا کسی چھوڑا سے تکبر کی وجہ سے بھی ہماری کہیں یہ نیکی ضائع نہ ہو جائے. تو یہاں ان پیغمبروں نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کی. پھر آیت نمبر 128 ہے، اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنی اطاعت گزار رکھ اور ہمیں اپنی عبادتیں سکھا اور ہماری توبہ قبول فرما، تو توبہ قبول فرمانے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہے. دیکھیں یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بنا. ٹھیک ہے نا، کہ ہم پر جس طرح سے تو نے ہمیشہ رحمت کی ہے اسی طرح رحمت اپنی رکھنا. اور پھر آگے اپنی اولاد کی بھی دعا کر رہے ہیں کہ ہماری اولاد میں سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے کہہ دیا تھا کہ میرا وعدہ تمہاری اولاد میں سے ظالم لوگوں میں سے نہیں ہے، تو یہاں پھر حضرت ابراہیم نے بات کو، دعا کو اس طرح سے کہا کہ اللہ ہماری اولاد میں سے ایک جماعت کو بھی، اگر آپ پوری اولاد میں سے وعدہ نہیں کر رہے، کیونکہ حضرت ابراہیم سمجھ چکے تھے کہ جو ہے ظالم لوگ پیدا ہوں گے میری اولاد میں، آگے بنی اسرائیل میں اور بنی اسماعیل میں ظالم لوگ بھی ہوں گے. تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ اللہ چلیں اولاد میں سے ایک جماعت کو ہی اپنا اطاعت گزار رکھیے گا، یعنی کہ ایک جماعت کی حفاظت کیجیے گا ان کے ایمان کی، اور ہمیں اپنی عبادتیں سکھا. یعنی یہاں سے مراد یہ ہے کہ اپنی عبادتیں سکھا، کہ جو طریقہ عبادت کا صحیح ہے وہ ہمیں سکھا اور ہماری توبہ قبول فرما. یعنی کہ کیونکہ اس وقت کے لوگ جو ہیں ظاہری سی بات ہے بت پرست بھی تھے اور نمرود کے ساتھ بھی پالا پڑا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، تو سب کے سب ایمان نہیں لے کر آئے تھے، کچھ لوگ ایمان لے کر آئے تھے اور حضرت ابراہیم کا مشن جاری تھا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ ہماری توبہ بھی قبول فرما، اور بے شک تو توبہ قبول فرمانے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہے. آپ دیکھیں جہاں جہاں بھی توبہ کا ذکر آئے گا نا، آپ نوٹ کیجئے گا کہ وہاں پر اللہ تعالی کے صفات کی جو ہے وہ صفات بھی ساتھ میں آئیں گی کہ بے شک وہ جو ہے تواب ہے، رحیم ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے. آیت نمبر 129 ہے، اے ہمارے رب انہی میں سے رسول بھیج جو ان کے پاس تیری آیتیں پڑھے، انہیں کتاب و حکمت سکھائے اور انہیں پاک کرے، یقیناً تو غلبے والا اور حکمت والا ہے. اب دیکھیں یہاں پر حضرت ابراہیم کیا دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ انہی میں سے رسول بھیج، کیونکہ عرب تھا اور عرب میں لوگ عربی بولتے تھے. تو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آخری دعا یہ تھی کہ جسے اللہ تعالیٰ نے قبول بھی فرمایا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول مبعوث فرمایا. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ دعا بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبول کی، اور کیا کہا کہ انہی میں سے حضرت ابراہیم نے دعا کی کہ انہی میں سے رسول بھیج جو انہیں تیری آیتیں پڑھے اور کتاب اور حکمت سکھائے. کتاب سے مراد قرآن کریم ہے اور حکمت سے مراد احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. تو یہ انہی کے ذریعے سے انہیں پاک کرے. تو ظاہری سی بات ہے قرآن جو ہے وہ ایک کتاب ہے جس کے ذریعے سے انسان کا نفس کا تزکیہ ہوتا ہے، اور احادیث حکمت ہوتی ہیں، مزید قرآن کی ان باتوں کو کھول کر بیان کر دیتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو بھی قبول فرمایا. یقیناً اللہ غلبے والا اور حکمت والا ہے. پھر آیت نمبر 130 ہے، دین ابراہیمی سے وہی بے رغبتی کرے گا جو محض بے وقوف ہو. ہم نے تو اسے دنیا میں بھی برگزیدہ کیا تھا اور آخرت میں بھی وہ نیکوکاروں میں سے ہے. اچھا، یہاں اس آیت سے مراد کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف
اشارہ کر کے کہا کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر نہیں ہوگا تو وہ بھلے اپنے آپ کو، جیسے کہ یہود و نصارہ اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے منسلک کرتے تھے اور کہتے تھے ہمارے جد امجد حضرت ابراہیم ہے، تو بہرحال اپنے آپ کو نسبت تو دیں لیکن ان کے حکم پر نہ چلیں. جو جس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زندگی گزاری اپنے رب ہی کے ہو کر رہے، تو وہ کام نہیں وہ کرتے تھے، البتہ اپنی جو ہے وہ اپنے آپ کو منسلک کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ پھر جو اپنے آپ کو حضرت ابراہیم سے بے رغبتی کرے گا، برتے گا، تو وہ بے وقوف ہے، بھلے وہ جو مرضی کہتا رہے. ہم نے تو اسے دنیا میں بھی برگزیدہ کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے جو ہے وہ بہت برگزیدہ کیا اور آخرت میں بھی وہ نیکوکاروں میں سے ہوں گے. تو بنی اسرائیل اپنے آپ کو حضرت ابراہیم سے منسلک کرتے تھے، لیکن حالت ان کی یہ تھی کہ جو آپ اور ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں اسے ہی آپ دوبارہ ذہن میں دوہرا لیں کہ کیا کیا ان کے کام تھے. لیکن بڑے فخر سے کہتے تھے کہ ہم جد امجد ہیں ہمارے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام. بڑے فخر سے ان کے نام لیتے تھے، لیکن حالت ان کی یہ تھی کہ وہ پیغمبروں کو بھی قتل کرتے تھے اور ناحق معاملہ جو ہے ان کا تھا. پھر آیت نمبر 131 ہے، جب کبھی بھی انہیں ان کے رب نے کہا فرما بردار ہو جا، انہوں نے کہا میں نے رب العالمین کی فرما برداری کی. میں نے رب کریم کی فرما برداری کی. تو یہاں پر مراد ہے کہ جب کبھی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالی فرماتے تھے کہ فرما بردار ہو جا، یعنی کہ جب بھی انہیں کسی آزمائش میں ڈالتے تھے تو وہ ہمیشہ اس آزمائش میں اللہ کے توفیق سے پورے اترتے تھے، اور ہمیشہ جب بھی کامیاب اللہ ان کو کر دیتا تھا تو وہ ہمیشہ خوش ہو کر یہ کہتے تھے کہ میں نے اپنے رب کی فرما برداری کی. آیت نمبر 132 ہے، اسی کی وصیت حضرت ابراہیم اور یعقوب نے اپنی اولاد کو کی کہ ہمارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس دین کو پسند فرما لیا ہے، خبردار تم مسلم ہی مرنا. اب یہ دیکھیے کہ جو یہود و نصارہ ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم یہودی ہیں، ہم عیسائی ہیں، ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، حضرت ابراہیم یہودی تھے، عیسائی تھے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا بات کہہ دی کہ اسی کی وصیت حضرت ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو کی کہ تمہارے لیے اللہ نے دین کو پسند فرما لیا، یعنی اسلام، اور خبردار تم مسلم ہی مرنا. ٹھیک ہے نا؟ فلا تموتون الا وانتم مسلمون، کہ مسلمان ہی مرنا. عربی بھی آپ دیکھیں گے تو کیا ہے، اسلام شروع سے ہے اور آخری مذہب بھی اسلام ہے، اور پہلا مذہب بھی اسلام ہی تھا، اور پہلے لوگ بھی جو ایمان والے تھے وہ مسلمان ہی کہلاتے تھے، اور آخری لوگ بھی مسلمان ہی کہلائیں گے، الا یہ کہ وہ مومن بن جائیں تو جنت کے حقدار ہو جائیں گے. دیکھیں مسلمان تو ایک انسان نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا، لیکن وہ دعویٰ تو یہ کر رہا ہے کہ وہ مسلمان ہے، اس سے آپ اس کو روک نہیں سکتے. لیکن وہ مومن کب ہوگا؟ جب وہ نماز بھی پڑھے گا، روزے بھی رکھے گا، قرآن کے مطابق عمل بھی کرے گا، تو پھر وہ مومنوں میں شامل ہو جائے گا. تو مسلمان تو جو ہے وہ مسلمان ہی. ہم سورہ حجرات میں بھی اس کی اچھی طریقے سے ڈیفینیشن کو پڑھیں گے اور اچھی طرح سے سمجھ جائیں گے. ابھی تو انیشل سٹیج پہ یہی بحث ہے کہ یہ لوگ سب مسلمان تھے، حضرت ابراہیم ہو یا حضرت یعقوب ہو، بنی اسرائیل جسے بنی اسرائیل کہا گیا، وہ سب اصل میں مسلمان تھے. یہ خبر ہمیں قرآن نے دے دی ہے آیت نمبر 132 میں، اور اس کو ہم آگے بھی کھلا کے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. ہم نے آیت نمبر 132 تک تفسیر کر لی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں نصیحت لینے والا بنائے، اور جو اللہ تعالیٰ جیسا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ویسا بنا دے جیسے اللہ کی مرضی ہے. اللہ اپنی رضا میں ہمیں راضی کر لے،
آمین ثم آمین یا رب العالمین